سے پہلے آج یہ جو بات ہوئی ضمنی بجٹ کی، اسپیکر صاحب میں تھوڑا سا جو ہے بتانا اس طرح چاہوں گا، اس ضمنی بجٹ کی مثال دینا چاہوں گا پہلے کہ لوگ ضمنی بجٹ کو ابھی تک اصل میں سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ ضمنی بجٹ میں پہلی لائن لکھی ہوئی ہے، صوبائی اسمبلی کا ضمنی بجٹ میں اضافی 30 روپے کی ضرورت ہے، اضافی 30 روپے۔ تو یعنی کہ آپ کا جو بجٹ جو صوبائی اسمبلی، آپ کو تو خود پتہ ہے کہ صوبائی اسمبلی اپنا بجٹ انڈیپینڈنٹ ہے، بناتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس نے جو بجٹ بنایا ہے اس کے اندر ہی اس کے معاملات نپٹ جائیں، بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے 30 روپے جو ہے اپنے بجٹ سے جو ہے زیادہ اضافی خرچ کیا، جس کی ہم اس ایوان سے منظوری لینے آئے ہیں۔ لیکن اگر یہ 30 روپے آپ اضافی خرچ نہ کرتے اور 30 لاکھ یا 30 کروڑ پہ کم خرچ کرتے تو ہم اس کا ضمنی بجٹ لے کر نہیں آتے۔ تو جو ضمنی بجٹ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس ایوان نے جو بجٹ میں اگر کسی کا بجٹ پاس کر دیا ہے، اس سے اگر اضافی رقم آپ نے خرچ کی تو وہ آتی ہے، اور اگر اس سے کم پیسے خرچ کیے ہیں تو وہ نہیں آتے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس ایوان میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پچھلے بجٹ سے 121 ارب روپے اضافی یعنی خرچ ہو گئے ہیں، تو وہ 157 ارب کا جو سرپلس رکھا تھا وہ بھی ہوا میں اڑ گیا ہے، اور 121 ارب روپے جو ہے اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں۔ تو سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جو بجٹ دیا گیا اس سے بہت کم پیسے بھی خرچ ہوئے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے پورے پیسے خرچ کر دیے۔ اگر ہم نے کسی محکمے کے بجلی کے بل کے 10 کروڑ رکھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے 7 کروڑ خرچ ہوئے ہوں۔ تو یہ پہلی ایک اس میں کلیئرٹی دینا ضروری تھی۔ اس کی میں ایک اور تھوڑی سی آسان الفاظوں میں مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کا ایک مہینے کا بجٹ بناتے ہیں 1 لاکھ روپے، اس میں ہم نے پیٹرول کا اپنا ضمنی اس میں بجٹ رکھا تھا 15,000 ہم پیٹرول کا خرچ کریں گے، اور ہم نے جو ہے بجلی کے بل کا رکھا تھا 20,000 روپے، بجلی کا بل آیا 16,000، تو اس کا ضمنی بجٹ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر پیٹرول 15,000 کی جگہ آپ نے 22,000 خرچ کر دیا تو 2,000 روپے کا ضمنی بجٹ اس کا آئے گا۔ تو یہ پہلی تعریف جو ہے میں تھوڑا سا ساروں کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ ہے۔ اس دفعہ ہم نے بڑا ایکوریٹ، جسے کہتے ہیں بڑی چھان بین کر کے ماضی کے بجٹ کو دیکھ کر چھان بین کر کے پچھلے سال ہم نے بجٹ بنایا۔ اس میں صرف 50 ارب روپے کے قریب جو ہے ہمارے کرنٹ سائٹ پہ دے۔ اب کرنٹ سائٹ میں آپ کا پورا سال ہے، اب آپ کی بیسٹ ججمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ سیلاب آ جائے گا بیچ میں۔ سیلاب کے اخراجات انکارپوریٹ تو نہیں ہوئے تھے کہ کتنی ڈیتھ کمپنسیشن آ جائیں گی، کتنی چیزیں بیچ میں آ جائیں گی، تو وہ اس کے لیے آپ اضافی رقم دیتے ہیں۔ پھر یہ آپ کے آپریشن شروع ہوا جو جس کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کہتے ہیں، جس کے لیے ٹی ڈی پیز کو آئی ڈی پیز کے لیے پیسے اضافی دیے گئے جو وفاق سے نہیں آئے۔ رمضان پیکیج پچھلے سال ہم نے 10,000 رکھا تھا فی فیملی، صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کو 12,500 کر دیا جائے، تو وہ 2,500 پہ جو ہے ضمنی بجٹ میں آ گئے اضافی، کیونکہ ہم نے دیے۔ تو ضمنی بجٹ میں جو چیزیں سال کے بیچ میں غیر متوقع طور پہ آ جاتی ہیں۔ اب ہمارے اگر ضمنی بجٹ کو آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے سب سے بڑی رقم پولیس کو دی۔ آپ کو پتہ ہے دہشت گردی تیز ہوئی، ڈیمانڈ آئی کہ سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ ان کو اسلحہ دیا جائے، تو اس کے لیے بھرتیاں آئیں، 3,500 بھرتیاں دی، تو 7.5 ارب ادھر دینے پڑے۔ عدل و انصاف چیف جسٹس مطلب یہ ہائی کورٹ جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی ڈیمانڈ آئی کہ ہمیں بلڈنگز بنانی ہے اپنی فلاں جگہ، اس کے لیے ڈیمانڈ آئی۔ اسی طرح ترقیاتی اخراجات میں بھی جو ہے، اچھا پھر جو ٹی ایم ایز ہیں، ویک ٹی ایم ایز، یہ کیونکہ آٹونومس باڈیز ہیں، سال میں ان کی جو ہے گرانٹ اینڈ ایڈ آ جاتی ہے، کیونکہ جب ان کے پاس اپنا بجٹ سے زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں تو صوبائی حکومت کو ان کو گرانٹ اینڈ ایڈ دینی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ترقیاتی اخراجات میں آپ ساروں کو پتہ ہوگا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں نان اے ڈی پی اسکیم۔ وہ نان اے ڈی پی اسکیم یہ ہوتی ہے کہ جو بجٹ میں رہ گئی ہوتی ہے یا سال کے بیچ میں پتہ لگتا ہے کہ بہت ہی اہم نوعیت کی ہے، وہ اسکیمیں آتی ہیں۔ جیسے پچھلے سال آپ کا پشاور ریوائٹلائزیشن حکومت کا ذہن بنا کہ اس پہ کام کرنا ہے۔ پولیس میں جو ہے بہت سارے تھانوں کی اور ڈیولپمنٹ کی ڈیمانڈ پریزن سائٹ سے آئی، تو یہ جو ہے اے ڈی پیز آتے ہیں۔ تو ضمنی بجٹ اس کیا نام ہے، یہ اگر کوئی کہہ دے کہ ضمنی بجٹ آ ہی نہیں سکتا، ہم اپنے ایک مہینے کا گھر کے بجٹ میں بھی روزانہ یا ہر مہینے ضمنی بجٹ لائیں گے۔ کوئی چیز ریٹ اوپر ہو سکتا ہے، کوئی چیز نیچے ہو سکتی ہے۔ آپ نے گھر میں سارے صحت مند ہیں،
تو آپ نے اپنے دوائیوں کا بل بہت کم رکھا لیکن ایک دم بخار آ گیا تو آپ کی جو دوائیوں کا بل بڑھ گیا تو ضمنی بجٹ لانا پڑے گا گھر کے لیے. مثال دے رہا ہوں تاکہ وہ ایک سمجھ آ جائے بات. اب یہ جو ضمنی بجٹ ہے اگر ہم کمپیئر کریں وفاق اور چاروں صوبوں میں تو وفاق نے 480 ارب روپے کا ضمنی بجٹ دیا. خیبر پختونخوا کا سارا ملا کے 180 ارب, بلوچستان کا 119 ارب, سندھ کا 156 ارب اور پنجاب کا تو ہم ڈھونڈ کے تھکے مل ہی نہیں رہا. غالب امکان یہ کہ پنجاب کا بھی 500 سے 700 ارب روپے کے درمیان ضمنی بجٹ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کیا ہے تو ہمارا کیا نہیں ہے. ہماری جو جسٹیفیکیشنز ہیں ایک ضمنی بجٹ جو ہے وتھ جسٹیفیکیشن ہے. اب سال کے بیچ میں آپ کو پتہ ہے ایس این ایز ہوتی ہیں, نئی بھرتیاں ہوتی ہیں. جیسے فیصلہ ہوا تھا کہ 2400 ڈاکٹرز کو بھرتی کرنا ہے جس پہ ڈیبیٹ بھی بہت ہو رہی ہے کہ اس کی میرٹ کیا ہے کیا میرٹ نہیں ہے. اب ان کی بھرتی ہو وقت پہ یا نہ ہو, ہمیں جو ہے اس کی جو ہے ان کی پوزیشن کوڈ کریٹ کرنی ہوتی ہے اور ان کی جو تنخواہ برابر ہوتی ہے اس کے برابر ہمیں بجٹ ڈالنا پڑتا ہے. یہ ایک بجٹ کا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ خرچ ہو یا نہ ہو. 2400 ڈاکٹر کی منظوری آ گئی, اب ہمیں 2400 ڈاکٹر کی پوزیشن کوڈ کریٹ کرنی ہوگی اور ان کا بجٹ شامل کرنا ہوگا. اسی طریقے سے پولیس والوں کی یہ تمام چیزوں کی جو سال کے بیچ میں آتی ہے. بیسٹ پریکٹس کیا ہے کہ آپ نے کم سے کم جو آپ کا ایسٹیمیٹ ہے اس کو جو ہے لے کر آنا ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو اس سال کا جو ضمنی بجٹ تھا, میں ماضی کا اپنا نہیں دیکھ سکا لیکن دوسرے صوبوں سے کمپیئر کیا تو ہمارے بڑے جسے کہتے ہیں سالڈ پوائنٹ پہ ضمنی بجٹ تھا. ایسا نہیں تھا. اور 30 روپے مثال میں نے اس لیے دی اسمبلی سے شروع کی کہ تاکہ وہ جو ہے وہ ہو جائے. تمام ساتھیوں کی بات اپنی جگہ صحیح ہے. سجاد صاحب نے بھی جو ہے میجر صاحب نے بھی کہا کہ 121 ارب روپے کا حساب دیں. میرا دفتر کھلا ہے, آپ آئیں تو آپ کو ایک ایک تفصیل ہیڈ وائز مل جائے گی جہاں جہاں یہ پیسے خرچ ہوئے ہیں. دوسرا یہ جو ایک بنایا گیا کہ وہ جو ہے 157 ارب سرپلس وہ بھی ختم ہو گیا اور 121 ارب, یہ موازنہ غلط تھا ٹیکنیکلی طور پہ. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم مل کے جو ہے چھوٹے چھوٹے آپ سیمینارز رکھیں تاکہ ہم بجٹ کو اور سمجھا سکیں, تاکہ مزید فیوچر میں جب بات ہو تو بڑی جسے کہتے ہیں کہ اس میں یہ خامیاں نہ ہو جو ہم اس میں جو ہے بات کرتے ہیں. کنڈی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے اور میں اس پہ جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سارے سوچیں اور ہاؤس سے سینس لیں. دیکھیں جو ہمارا لفٹ کینال کا مسئلہ ہے یہ 1991 جو ارسا ایکارڈ ہے اس کے حساب سے ہمارا بننا تھا. باقی بلوچستان میں بھی کچی کنال میں کام ہو گیا, دوسری جگہ پہ بھی رینی کنال پہ بھی کام ہو گیا, تھل کنال پہ بھی کام ہو گیا. جہاں پہ کام نہیں ہوا تو وہ اس صوبے کی جسے کہتے ہیں کہ اس پہ کام نہیں ہو پا رہا آپ کے لفٹ کنال پہ. جب یہ شروع ہوا تھا تو 100% وفاق نے بنانا تھا. پھر بعد میں صوبائی حکومت نے کہا کہ ہم کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں 10%. وہ کرتے کرتے آج ہم نے 35% تک کی اپنی حامی بھر دی ہوئی ہے, وفاق نے 65% کی بھری ہوئی ہے. اور اس سال بھی وفاق نے نہ ہونے کے برابر پیسے رکھے ہیں, صوبے نے پھر 1.5 ارب رکھے ہیں. پچھلے سالوں میں 5 ارب رکھے تھے تو وفاق کی طرف سے پروگریس نہیں ہو رہی. اب یہ جو بات ہے نا کنڈی صاحب کی بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ پتے کی بات ہے, اور میں نے پچھلے سال یہ بات چھیڑی بھی تھی لیکن وہ آگے نہیں چل سکی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک اپوزیشن اس میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی یہ کام نہیں ہوگا. دیکھیں اگر ہمارا 3-3.5 ملین ایکڑ فیٹ جتنا بھی پانی جو ہمارے صوبے کا کوٹا ہے, 8-8.5 ملین ہمارا صوبے کا کوٹا ہے پانی کا, جس میں سے ہم بامشکل 5 یوز کرتے ہیں. 3-3.5 پنجاب سندھ نیچے چلے جاتا ہے. کیوں نہ یہ جو پانی ہے یہ ہم وفاق سے بات کریں, ٹیلی میٹری لگائے یہاں سے وہ جو ہمارا پانی ہے وہ کہاں جا رہا ہے, پنجاب جا رہا ہے, سندھ جا رہا ہے, اور اس کے چارجز ہمیں دیں, اس کے چارجز ہمیں ملیں. اور وہ چارجز جو ہیں ہم پھر اپنی جو بھی ہے یہی جو ہم نے کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے اس کے علاوہ اور جو چھوٹے موٹے ڈیمز بنانے ہیں وہ پیسے ہم وہاں ڈائیورٹ کریں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ این ایچ پی سے بھی اوپر آپ کا جو ہے ٹاپ پہ مسئلہ آ جائے گا. این ایچ پی تو ایک بہت بڑا اربوں روپے ہے, این ایف سی اس سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ جو ہمارا 3-3.5 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہے جو 2 بڑے صوبوں میں جا رہا ہے, ہم شور بلوچستان میں بھی نہیں جا رہا, ٹھیک ہے نا. اس پہ ہمیں باقاعدہ وفاق کے ساتھ مل کے بات کرنی چاہیے کہ جی یہ جو پانی ہے آپ ہمیں اس کا حساب دے دیں, یہ یہاں نہیں کیونکہ آپ بنا پا رہے, یہ جا کدھر ہے
اور یہ استعمال کیا کر رہا ہے اس کا کوئی ریٹ مختص کرے اور وہ صوبے ہمیں کمپنسیٹ کرے. ہمارا پانی بھی جا رہا ہے, ہماری گندم بھی بند کر دی جاتی ہے. میں بہت جسے کہتا ہوں کہ اپریشیٹ کروں گا کہ ایوان میں بات ہوئی, ملک کے ہمساروں نے گندم پہ بھی بات اٹھائی, آپ کی سربراہی میں. مجھے یاد ہے میں اسلام آباد جا رہا تھا, 2 دفعہ آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ گیس کے لیے جا رہے ہو, آپ نے مجھے کچھ ہدایتیں بھی دی تھی جب ہم جا رہے تھے میٹنگ میں. آپ نے لیڈ کیا ہے, یہ آپ ہی لیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے جس طریقے سے ساروں کو سمیٹا ہوا ہے تو یہ ضروری ہے. آخری جو فاٹا اور پاٹا کی بات ہے, یہ سبجیکٹ یہاں سے تو اٹھے, خیبر پختونخوا اسمبلی کی باقاعدہ پوری ریپرزنٹیشن سینٹ میں بھی ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہے. نیشنل اسمبلی میں جہاں تک میری اطلاع ہے کہ ہمارے ایم این ایز وغیرہ گئے تھے, چیمبرز میں بھی ملاقات ہوئی, جہاں پہ ٹوبیکو کا بھی ایشو رکھا گیا, جہاں پہ اس ٹیکس کا بھی ایشو رکھا گیا. کچھ یقین دہانی کرائی گئی لیکن بجٹ میں وہ پاس نہیں کیا انہوں نے, یا بجٹ میں نہیں ڈالا. تو یہ میرا اپنا خیال یہ کہ آپ اس میں جوائنٹ سیشن کروائیں, صوبائی اسمبلی اور جو ممبر آف پارلیمنٹ ایم این ایز اور جو صوبائی اسمبلی کے سینیٹرز ہیں, جب تک یہ تینوں مل کر یک زبان ہو کر یہ کام اس پہ آگے نہیں کریں گے اتنا سیریس نہیں لیا جائے گا. تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی جو ہے یہ ضمنی بجٹ کی تقریر کا جو ہے اختتام کرتا ہوں. ایک چیز میں آخری میں بولنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک چیز ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہمارے جو صوبائی اسمبلی بول رہا ہوں, صوبائی حکومت کے جو افسران ہیں, ہم نے ان کی شکایتوں کے تو انبار لگا لیے, بٹ دے ہیو ڈن سو مینی مارولس تھنگ فار دس پروونس آلسو. تو اگر ساتھ ساتھ جو اچھا کام کرے اس کو تھپکی بھی دینی چاہیے, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کے سول سرونٹ جو میرا تجربہ رہا ہے بہت بہترین ہے, اسی لیے پورے پاکستان میں 6 چیف سیکرٹریز میں 3 چیف سیکرٹریز خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہمیں ان کو جو ہے عزت بھی دینی چاہیے, ان کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے, تاکہ انہی سے ہم نے کام لینا ہے کہ اوپر سے فرشتے تو آنے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب. وزیر قانون